اسپیشل ایپیسوڈ اور آپ کی خدمت میں پروگرام آپ کی بات کا. اور ناظرین محترم، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوشش ہے شروع سے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک وہ بات پہنچائیں جو آپ کے دل کی آواز ہے، جس کو آپ سننا چاہتے ہیں. کہیں نہ کہیں شاید شعور میں اس کے سننے کی اتنی طلب نہیں ہوگی، لیکن یقین کریں ہم وہی باتیں کریں گے جو آپ کے لاشعور کی طلب ہے. اور اس کو جب وہ آپ سنیں گے اور اس کو آپ اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں، یہ بات تو آج کا ہمارا حقیقی مسئلہ ہے. وہ تمام مسائل جو اس وقت ہمارے ارد گرد چل رہے ہیں، وہ تمام مسائل عارضی ہیں، وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گے. لیکن جن مسائل کو ہماری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ میں اس میں کامیابی دے، کہ جن مسائل کو ہم یہاں پہ ایڈریس کریں اور جو شخصیات ہم یہاں پہ بٹھائیں، ان سے ہم آپ کے حقیقی مسائل کا حل پوچھیں جو اس وقت امت مسلمہ کو ایز اے امہ اور پاکستان کو ایز اے نیشن درپیش ہیں. بہرحال آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں، بڑے ہی اسپیشل مہمان ہیں، جناب کیسر احمد راجہ صاحب. میری خوش قسمتی ہے کہ آج صبح میں ان کو یاد کر رہا تھا اور شام کو میں نے دیکھا کہ وہ میری نظروں کے سامنے تھے، باوجود اس کے کہ ان کا تعلق یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں اس سے دوسرے پروونس، دوسرے صوبے میں ہے. وہ یہاں کراچی میں ہیں نہیں، لاہور میں ہوتے ہیں. تو میں بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا میں نے شکر بھی ادا کیا کہ ان کو میں آج ہی یاد کر رہا تھا اور یہ نظروں کے سامنے آ گیا. اتنی جلدی دعائیں، کیا ارادے بھی قبول ہونے لگے ہیں. تو الحمدللہ. کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل لائف کوچ ہیں، کارپوریٹ ٹرینر ہیں. ان کو ویلکم کریں گے اور ان کا خاص جو کام ہے، یعنی ان کی پروفیشنل لائف تو بہت الگ ہے، کارپوریٹ کلچر سے ان کا تعلق ہے، بٹ جو ان کی پہچان ہے سوشل میڈیا کے اوپر جب آپ ان کو سنتے ہیں تو ماشاءاللہ دین حق کے حقیقی ترجمان ہیں وہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تمہید میری کافی لمبی ہو گئی ہے. یو کے میں انہوں نے اچھا خاصا ٹائم گزارا ہے اپنی زندگی کے، یعنی میں ان سے بھی آف دا کیمرہ پوچھ رہا تھا کہ کتنا ٹائم، کیا کچھ. انہوں نے کہا جی کہ بے روزگاری سے لے کے ڈرائیونگ تک اور لیکچرشپ تک اور ہر چیز وہاں پہ کی ہے، سارا تجربہ کیا وہاں. تو بہت زیادہ ڈیپلی ان چیزوں کو دیکھا ہے، ان معاملات کو، ان سوسائٹیز کو، جو سوسائٹیز آج ہمارے اوپر دنیاوی اعتبار سے سپیریئر ہیں اور ہم مروب ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر. تو ان کی گہرائی اور گیرائی کو جانتے ہیں وہ کیسر احمد صاحب اس طویل ترین ان تمہید کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ ماشاءاللہ، اللہ کا شکر. اچھا، سب سے پہلے تو میں نے تو تھوڑا سا بے ربط سے تعارف کروانے کی آپ کی کوشش کی. تو کیسر احمد راجہ صاحب خود اپنا تعارف کس طرح سے، یعنی ایک ہوتا ہے وہ تعارف جو عاجزی کرتے ہیں کہ نہیں میں تو بندہ فقیر، وہ والا وہ تو ٹھیک ہے، وہ وی نو، لیکن صحیح والا آپ کا جو تعارف ہے ہماری آڈینس کے لیے جو آپ کو سنتے بھی ہیں، وہ بھی ظاہر ہے آپ کو اس طرح سے پرسنلی نہیں جانتے ہوں گے، وہ بھی جاننا چاہیں گے. تو پلیز اگر آپ اپنا مختصر تعارف پہلے اور پھر. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پہلے تو آپ کا اتنے محبت سے آپ نے تعارف کرایا، شکریہ. ناٹ مچ ٹو ایڈ ٹو اٹ ریئلی. میں پروفیشنلی اسپیکنگ میرا تعلق جو ہے وہ بزنس کنسلٹنسی سے ہے، ٹریننگ سے ہے، سائیکالوجی ان ٹرمز آف مائنڈ سائنسز، لائف کوچنگ، NLP اینڈ سو فورتھ. اس کی میں ٹریننگز دیتا ہوں. ہماری کمپنی ہے SCA. پاکستان سے باہر پاکستان میں ہمارے ٹریننگ پروگرامز ہیں، وہ چلتے ہیں. وہ میری پروفیشنل لائف ہے وچ گوز آن. اور جو دوسرا ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ وہ پہچان بن گیا ہے. جی. اٹس سو امیزنگ دیٹ سم ٹائمس کلاس میں جاتا ہوں تو کوئی کسی آدمی نے مجھے کی ویڈیو وغیرہ دیکھا تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے یہ کام بھی شروع کر دیا. میں یہ کام کرتا ہوں، بہت عرصے سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اصل میں یہی کرتا ہوں. میں 2009 سے میں ٹریننگ انڈسٹری میں ہوں. 2003 میں شروع کیا، اس کے بعد ڈراپ آؤٹ ہوا، پھر 2009 میں ری جوائن کیا. جو سوشل میڈیا پہ ایز اے پلیمسسٹ آپ میرا کام دیکھتے ہیں وہ میرے ایمان کا حصہ ہے، وہ میرا پروفیشنل جاب نہیں ہے. زبردست. تو بیسکلی یہ دو چیزیں جو ہے یہ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا، ٹاپک پہ آئیں گے. آج کا ٹاپک بہت ہی ایک بریف، یعنی گویا جس ٹاپک پہ ہم آگے بات کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک بریف انٹرو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. ظاہر ہے وہ بڑا طویل اس پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور ہم کریں گے آپ کے تعاون سے اور آپ کی محبت سے. آپ وقت دیں گے ہمیں. کیسر احمد راجہ صاحب کے حوالے سے جب ہم عام لوگوں سے ایسے بات کرتے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں جو آپ کو پرسنلی لوگ سنتے ہیں جانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی الہاد پہ بڑا کام ہے جی سر کا. تو ایک تو یہ بتا دیں کہ الہاد اور ایتھیزم یہ ایک چیز ہے، یعنی انگلش اردو کا ہی فرق ہے قریب. اوکے، صحیح ہے. سب سے پہلے بنیادی تعارف آپ ہمیں کروائیں گے کہ ایتھیزم جس کا ایک
بہت اس وقت چرچا ہے, یعنی ہر بندہ ہی اس سے گھبرایا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا بلا آ گئی ہے, یہ ایتھیزم ہے کیا؟ کیسر احمد راجہ صاحب کس طرح بیان کریں گے اس کو؟ اچھا, یہ میں آپ کے پروگرام میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. اوکے, میری کوئی تقریباً 30 گھنٹے سے زیادہ کی ایکسٹریم ہو چکی ہے ایتھیزم پہ, جس میں ایتھیسٹس آتے ہیں اور اس کا نام ہے کنونس می ایتھیزم, اور وہ آپس میں ہی اتفاق نہیں کر پاتے کہ ایتھیزم کیا ہوتا ہے. تو بہت سے پھر مجھے چیلنج کرتے ہیں کہ اچھا آپ بتاؤ بھی کیا ہوتا ہے. تو میں بتاؤں گا جب آپ لوگوں نے بتا دیا کہ آپ کو نہیں پتا. دیکھیے, ایتھیزم بیسکلی ود کیپٹل اے, یہ جو انگلش لینگویج کا پرنسپل ہے کہ جو کسی چیز کی نفی میں وہ ہوتا ہے, جیسے بایوجینیسس اینڈ ای بایوجینیسس, سیکشول اے سیکشول, پولیٹیکل اے پولیٹیکل, کہ وہ لوگ جو سیاسی ہیں جو غیر سیاسی ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. تو تھیزم کے جو خلاف نظریہ ہے وہ ایتھیزم ہے. بہت سے لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ میں نے لفظ نظریہ کیوں استعمال کیا, اس لیے کہ تو نظریہ ہے ہی نہیں, کہ تو صرف ایک نظریے کی نگیشن ہے. بٹ اٹ نیسسرلی فالوز کہ اگر آپ ایک نظریے کی نگیشن کر رہے ہیں تو کسی نظریے کی بیس پہ کر رہے ہیں. جی, اٹ سیلف ایک نظریہ ہوگا. ایگزیکٹلی جی. تو اب ایتھیزم اٹ سیلف کیا ہے؟ I mean philosophically it's a very difficult question to ask. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفی میں ہم جب کسی چیز کے ساتھ ازم لگاتے ہیں, یعنی کہ کچھ فلاسافیکل ٹرمز ہوتی ہیں, کچھ ایوری ڈے کی ٹرمز ہوتی ہیں. جو فلاسافیکل ٹرم ہے کوئی بھی, اس میں جب ہم ازم یوز کرتے ہیں تو عام طور پہ ایک پروپوزیشن کا درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کسی پروپوزیشن کو جب آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھیک اور باقی سب کو غلط مانتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی ٹرو فار یو. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایتھیسٹ اس لیے ایتھیسٹ نہیں ہوتا کہ وہ ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ میں ہوتا ہے وہ بینگ این ایتھیسٹ, بلکہ وہ ایتھیسٹ اس لیے ہوتا ہے کہ ایتھیزم کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے اور باقی سب کو فارغ سمجھتا ہے. اگنوسٹزم میں بھی ایسا ہی ہے, تھیزم میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جو تھیسٹ لوگ ہیں ہم تھیزم کے علاوہ باقی سب کو غلط سمجھتے ہیں. اس کے اندر فردر ڈیکنسٹرکشن ہے کہ مسلم اینڈ سو فورتھ. یہ جو ازم والا آپ نے پوائنٹ اٹھایا, اس کو انڈورس کرنے کے لیے میں ایک بہت بڑے اسکالر میں نام مینشن نہیں کر سکتا, ان کو میں سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ازم والا مصیبت ہے نا, اس سے نکلو. یہ جو لبرلزم, یہ جو اور خواتین مارچ کرتی ہیں روڈوں پہ نکل کے, یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں فیمنزم, یہ ازم جو ہے نا, اللہ کا واسطہ اس سے نکلو. یہ ازم جو ہے نا, اس کا مطلب یہی ہے کہ تم صرف اپنے آپ کو ہر چیز سے اونچا سمجھتے ہو. تو یہ جب اس نظریے سے آپ نکلو گے تو دوسرے تو آپ کو ویسے ہی جانور لگیں گے. سو پلیز آپ کنٹینیو کریں. دیٹس ویری ٹرو. تو ایتھیزم میں بنیادی طور پہ جو اس کی موسٹ سمپل, جو اس کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے ایتھیسٹ نے جو اپنی جان چھڑانے کے لیے کی ہے وہ سو ٹو اسپیک, وچ از کہ نہیں ہمارا اور تو کوئی نظریہ نہیں ہے, ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. سو وی آر ناٹ سیئنگ کہ خدا ہے نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس نہیں ہے. دیٹس رانگ. دی ریزن اٹس رانگ کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ ایکٹیولی کہتے تھے کہ خدا نہیں ہے, اور آج بھی جو آنیسٹ ایتھیسٹ فلاسفرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے. یو ہیو ٹو میک دس, جسے ہم کہتے ہیں کہ دی اسمپشن آف ایپسٹیمک اسٹیٹس, کہ آپ نے ایک نالج کلیم کیا ہوا ہے کہ خدا نہیں ہے, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ. ریزن ہمارے یہ جو نئے ایتھیسٹس ہیں ان کی کہ یہ اسے کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ نہیں کہتے خدا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس لیے کہ اپنے گولز انہوں نے ٹائم کے ساتھ شفٹ کیے. یعنی کہ مثال کے طور پہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ اچھا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ خدا نہیں ہے, اب اس کا آپ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جب آپ نالج کلیم کرتے ہیں تو ثبوت تو آپ نے دینا ہوتا ہے. بالکل. یعنی کہ آسک دی مسلمز, باقی جو لوگ جو تھیسٹ ہیں, وی ڈونٹ شائی اوے فرام دس ڈیبیٹ. ہم جب کوئی خدا کا ثبوت مانگتا ہے تو ہم اسے بھاگتے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. وی انگیج ود دیم. ایبسلیوٹلی. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو آپ ایک نالج کلیم تو آپ نے کر دیا, اب اس کا ثبوت دینا ہے. ثبوت اس کا ہے نہیں, تو پھر اس کا کیا ان کو جو نیکسٹ ایوولوشن تھی ان کے آرگومنٹ میں وہ یہ تھی کہ نہیں آپ نیگیٹو کو پروو نہیں کر سکتے. بات بھی غلط ثابت ہوگی کہ آپ نیگیٹو کو کیسے پروو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ ایز وی اسپیک ہم یہ پروو کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کوئی خاتون نہیں ہے. وی کین پروو اٹ. بالکل. اور یہ نیگیٹو ہے. میتھمیٹیکلی ہم نیگیٹو کو پروو کر سکتے ہیں, وہ بہت مشکل بات نہیں ہے. اینڈ کتنے ہی ہسٹوریکل ایونٹس ہیں جو نہیں ہوئے ہم ان کو پروو کر سکتے ہیں. یعنی کہ پاکستان 1948 میں نہیں بنا, ہم پروو کر سکتے ہیں. سو یو کین پروو دا نیگیٹو, اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. تو وہاں سے پھر جب جو مشکل بنی ہمارے ایتھیسٹ دوستوں کے لیے, تو پھر جو نیکسٹ ایوولوشنری اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ
نہیں ہم یہ کہتے ہیں خدا کا ثبوت نہیں ہے. پرابلم ود دس از کہ اگر خدا کا ثبوت نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیوری از اسٹل آؤٹ, یعنی کہ آپ کنکلوسو نہیں ہیں. اگر آپ کنکلوسو نہیں ہیں دین یو کی ناٹ سے کہ جو تھیسٹ لوگ ہیں وہ غلط ہیں, اس لیے کہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کا مطلب یہ کہ ثبوت ہو سکتا ہے. آپ کے پاس نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے. تو اگر ثبوت ہو سکتا ہے تو پھر آپ ایک انسرٹن پوزیشن پہ بیٹھ کے کیسے سرٹنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھیسٹ ہیں وہ غلط ہیں اور ایتھیسٹ صحیح ہیں. اوکے سر, بہت شکریہ. یہ بہت ہی بڑا بریفلی آپ نے اس کو واضح کیا. یہ بہت انشاءاللہ بڑا کارآمد ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے. اچھا, جب ہم ایتھیزم پہ بات کر رہے ہیں, کسی چیز کی بات کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں آس پاس کہ یار یہ مرض بڑھ رہا ہے, یہ مرض بڑھ رہا ہے, تو اب اس کا تدارک, اس کی تداوی, اس کا علاج بھی آنا چاہیے, اس پر بات ہونی چاہیے, اس کا کاؤنٹر ایک آرگومنٹ آنا چاہیے. کوئی بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے, کوئی بھی ایجنڈا ہوتا ہے, کوئی بھی نظریہ ہوتا ہے. آپ ظاہر ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھ رہے ہیں. یو کے میں آپ نے بہت وقت گزارا, پھر بہت کارپوریٹ کلچر میں آپ کا بڑا تعلق ہے, یونیورسٹی کالجز میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے. آپ کو اتنی شدت سے اس ایتھیزم کے, میں اگینسٹ کا ورڈ یوز نہیں کروں گا بیکاز کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو زیر کرنا ہے, ہم نے کوئی مناظرہ, ظاہر ایک اصلاح کے پہلو سے آپ جو اس پہ اتنی شدت سے بات کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کون سے وہ عوامل تھے جو آپ کو محسوس ہوئے کہ مجھے اس پر یار کام کرنا ہے, یہ تو مسئلہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. آپ ایک تجزیہ دیں گے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایتھیزم جو ہے کتنا تیزی سے متاثر کر رہا ہے, اور اس کے کوئی فگرز آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان میں ایتھیزم تیزی سے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم نے اس کے خلاف کام نہ کیا تو پھر یہ کرنا شروع کر جائے گا. اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ. ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں لبرلزم اور ایتھیزم دے گو ہینڈ ٹو ہینڈ. ایون دو ایٹ اے ویری ڈیپر فلاسافیکل لیول دیر کوڈ بی اے کویسچن کہ دونوں کا آپس میں باہمی کیا تعلق ہو سکتا ہے, given the fact کہ لبرلزم ہسٹوریکلی زیادہ رائٹ ٹورڈز سینٹر رائٹ اینڈ رائٹ آئیڈیالوجی سے وہ متفق رہا, ویئر ایز ایتھیزم جو ہے وہ زیادہ پرو لیفٹسٹ آئیڈیالوجی ہے. ایون اگر اکنامکلی دیکھ لیں تو جو لبرل اکانومی ہے وچ از مور ٹورڈز کیپٹلزم, ویئر ایز جو یہ لیفٹسٹ اکانومی ہے, مارکسزم کے جتنے بھی آپ سب برانچز لینے, بھلے وہ سوشلزم ہو یا وہ کمیونزم ہو, وہ زیادہ ایتھیسٹک رہی ہے. تو یعنی کہ کوئی اس کا کوئی نیچرل نیکسس نہیں ہونا چاہیے. بٹ اگین دیٹس پرابلی از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ریکنسٹرکٹ کس طرح سے سوچوں کی ایوولوشن یہ ہوئی. لیکن پاکستان میں لبرلزم اور ایتھیزم کا براہ راست آپس میں تعلق کیوں ہے؟ ویل, ایک طرف ہمارا ڈرامہ ہے جس پہ لبرل میڈیا کا قبضہ ہے, ہمارے جو ٹی وی ہے, یعنی کہ ہمارا جو ٹائم سلوٹ ہے ڈرامے کا, جی, اس میں جو ویلیوز دکھائی جا رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی انسان کی جو اینیمل انسٹنکٹ ہے اس کو پرووک کر رہا ہے. ڈرامہ ہمیں ہر ہنر سکھا رہا ہے, گناہ کے سارے طریقے بتا رہا ہے. دوسری طرف اسلام آپ کے راستے میں کھڑا ہوا ہے. دیئرز اے پرابلم ناؤ. ایک ینگ مائنڈ جس کو گرل فرینڈ بھی چاہیے, وہ لڑکی ہے اس کو بوائے فرینڈ چاہیے. کیا وہ یار آپ کی زندگی ہے, اگر آپ نے آپس میں کچھ کر لیا آپ کا فیصلہ ہے, آپ کا فیصلہ, آپ کی زندگی ہے. بالکل. اسلام میرا پرسنل معاملہ ہے. اسلام جو راستے میں کھڑا ہے کریں کیا؟ پرسنل میٹر, اس کو پرسنل میٹر کر کے نمٹاتا ہے نا, کہ یہ پرسنل میٹر سے بھی ختم نہیں ہو سکتا نا, ایبسلیوٹلی ختم نہیں ہو سکتا, بٹ ایک عذر تو کر لیتے ہیں نا. اس کا سلوشن یہ ہے کہ اسلام کو ہی راستے سے ہٹا دو, ایتھیسٹک ہو جاؤ. یعنی میں نے ایک بھی پاکستان میں آج تک ایسا ایتھیسٹ نہیں دیکھا جو مجھے فلاسافیکلی بتا سکے کہ میرے نزدیک ایتھیزم کیوں بہتر ہے. اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ میری اسٹریمز میں جو ایتھیسٹ آتے ہیں ان میں بہت سے پڑھے لکھے ایتھیسٹ بھی آتے ہیں جن کے ایکچولی پتہ ہوتا ہے, ان سے بات کر کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دے نو فلاسفی, ان کے آرگومنٹس میں گہرائی ہے. ٹھیک ہے. جو پاکستان میں عام طور پہ جو ایتھیسٹ کو جو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ گالیاں دینے والے لوگ ہیں, انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں, امہات المومنین کو گالیاں دیتے ہیں. وہ ان کی اسٹریمز میں نہیں جاتے, میری اسٹریمز میں آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پروڈکٹیو کنورسیشن ہوگی. ایون دے کی ناٹ پریزنٹ اے ریشنل آرگومنٹ فار ایتھیزم کہ یہ کیوں اچھا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ینگ مائنڈ جو ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, وہ ایکسائٹیبل ہونے کے بعد جب اس کو اسلام کو اپنے راستے کی دیوار سمجھتا ہے تو اس کے لیے پھر ہوتا ہے کہ چلو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں, ایتھیزم ٹھیک ہے. باقی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے ایک فیس سیونگ آپ کہہ سکتے ہیں, یا خود کو اس میں گراؤنڈ ان کرنے کے لیے, بھلے وہ
پرابلم آف ایول سامنے آ گیا یا کوئی پرسنل پرابلم آ گیا یا اسلام کا جو سسٹم ہے اس پہ، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بس میں اسلام کو چھوڑ کے اگر میں باہر نکلوں تو میں نے خود کو بھی تو جواب دینا ہے میں نے اسلام کیوں چھوڑا ہے. جی چھوڑا میں نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے ہے، صحیح، یا اپنے بوائے فرینڈ کے لیے ہے، یا کسی اور حرام کاری کے لیے ہے. پر ناؤ ایم گونا فائنڈ کہ میں کہاں سے چیزیں لے کے آ سکتا ہوں. وہ لونڈی غلام سسٹم، وہ دیکھو وہ اسلام میں تھا، وہ دیکھو اسلام میں 4 شادیاں ہیں، وہ دیکھو اسلام میں خواجہ سراؤں کے حقوق نہیں ہیں اسلام میں، وہاں ساری چیزیں بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ بیسکلی جو پرابلمس ہیں وی ہیو ٹو آنسر، دیٹس ون تھنگ. لیکن میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ دیر ازنٹ اینی تھنگ وچ گوز بیونڈ سپرفیشل آرگومنٹ. کوئی انتہائی سطحی لیول کی باتیں ہیں. صحیح ہے. اچھا آپ یہ فیل نہیں کرتے کہ کہیں نہ کہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے ہمارے ہاں یعنی دین مذہب، اب جیسے آپ ایک بڑے ماشاء اللہ زبردست انداز میں بات کر رہے ہیں، آپ کا اپنے اچھا آپ کی فیلڈ بہت مختلف ہے اس سے جو آپ سوشل میڈیا پہ جو آپ کا کام نظر آتا ہے جس کے شروع میں بھی آپ نے حوالہ دیا. لیکن ہمارے ہاں جو دینی طبقہ ہے، جو دینداری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ اپنے آپ کو ایکسٹریمزم، یعنی ظاہر ہے انفارچونیٹلی دین کے ساتھ وہ ایکسٹریمسٹ کا ایک ایکسٹریمزم کا چیز ایک وہ لوگو لگ گیا ہے نا کہ یار دین جہاں ہوگا وہاں ایکسٹریمزم ہوگی. بدقسمتی سے آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ 9/11 کے بعد خاص طور پر وہ پورا اسلاموفوبیا اور وہ ساری چیزیں ملا کر. تو آج کے جو نوجوان ہے جو پڑھا لکھا یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہے، جو ایک ماڈرن معاشرے میں رہتا ہے، اس کے لیے لبرل ہونا کسی نظریے سے زیادہ ایک فیشن ہے. مطلب اس کو لگتا ہے کہ یار ویری ٹرو. دیکھیں آپ، میں یہ بات کہتا ہوں وثوق سے کہ پاکستان میں جو ایتھیسٹ ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہے. ایبسلیوٹلی. یہ جو آگے میں نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی بات کی، دیٹ از پارٹ آف اٹ، اس لیے کہ وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو کے سسٹم سے سبسکرائب کرتا ہے. ڈاکٹر ڈیوڈ برلنسکی بتاتے ہیں کہ فرام 1980 مڈ 80s آن ورڈس بڑے اگریسو ایتھیسٹ ہیں جنہوں نے سائنس کے میدان پہ قبضہ کرنا شروع کیا. اس سے پہلے جو تھے وہ مذہبی لوگ، غیر مذہبی لوگ سائنس کو سائنس کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے، لیکن سائنس میں مذہب آہستہ آہستہ گناہ بننا شروع ہو گیا. تو اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے اگریسو قسم کے لوگ، رچرڈ ڈاکنز فار ایگزامپل، نمبر آف ادر ایتھیسٹ بہت ہی اگریسو ایتھیسٹ ہیں، اور وہ ان کی وجہ شہرت ان کی سائنٹیفک کنٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ مذہب کو گالی دینا ہے، مذہبی لوگوں کی تضحیک ہے. تو آٹومیٹکلی جو ایک پہلے ہی ذہن ابھی پختگی کے مقام تک نہیں پہنچا، وہ ایک اور احساس کمتری کا شکار ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ سائنس اور سائنس کا ایکسٹیریئر یعنی کہ ٹیکنالوجی اور اس کی چکا چوند، اینڈ اٹ آل آف سڈن ایزی فار یو ٹو کنونس دیم کہ نہیں یار سائنس پہ جاؤ، خدا کو چھوڑو. آئی ہیو آسکڈ مینی ٹائمس کہ آپ اسلام کی وہ ایسی کوئی پروویژن بتا دیں جس سے اسلام آپ کو روکتا ہو کہ آپ سائنس نہ پڑھیں. میں آپ کو درجنوں بتا سکتا ہوں یہاں پہ اسلام آپ کو انکریج کرتا ہے. جی. اور پھر سائنس بذات خود ایک پرابلم ہے، اس لیے کہ ابھی ہمیں پاکستان میں سائنس اور سائنٹزم کے فرق کا نہیں پتہ. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. سائنس ایک اور چیز ہے. ہمارا پرابلم سائنس سے نہیں ہے، ہمارا پرابلم سائنٹزم سے ہے. صحیح ہے. اور سائنٹزم کے جو پروپوننٹس ہیں وہ سائنس کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ خدا کے خلاف کوئی اینٹی ہے، یہ مذہب کے مقابلے کی اینٹی ہے. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ایک پروسیس آف ڈسکوری ہے جو کہ سائنس، دوسرا باڈی آف نالج ہے. یعنی کہ میں سائنٹیفکلی اسپیکنگ مجھے سائنس نہیں بتا سکتی کہ مجھے اپنے والدین کا احترام کیوں کرنا چاہیے، نہیں بتا سکتی کہ مجھے ہم سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. سائنس اکانومی کے بارے میں مجھے نہیں بتا سکتی. سائنس مارجنلی میتھس کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہے. کچھ مضامین ہیں جس میں میتھس کا زیادہ سم رول آف دا گیم، بس وہ ایک بنیادی رولس. ٹھیک ہے. تو وہ چیزوں کو ڈسکور کرنے کا ایک پروسیس ہے. دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یو نو کہ ریلیجن آپ کو روکتا ہے کچھ. یہ ایسی ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا جس سے لوگ جتنے پھر انسان احساس کمتری میں زیادہ خود کو گراؤنڈ کرتا ہے اتنی اس کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. سوری ٹو سے کہیں نہ کہیں یہ جو نیریٹو ایک بلٹ ہو گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر اس کو چھوٹے سے ایشو کو لے کر اس کو چنگم کی طرح کھینچتے ہیں اور لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں. سوری ٹو سے، اور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ تھوڑا بہت حصہ ہمارا ہے کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں، کہیں نہ کہیں ہم اپنا ویک پوائنٹ دے دیتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ سائنس میں مذہب کو گناہ بنا لیا گیا، تو مذہب میں بھی سائنس کو یعنی کہیں نہ کہیں یعنی یہ فیل کروایا گیا کہ سائنس بہت مذہب سے الگ ایک چیز ہے. ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے، ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے بتایا کہ میں نے ایک ایتھیسٹ کو کنونس کیا تھرو فلسفی،
وہ جو آپ پوری ایک آپ نے واقعہ سنایا اپنا، تو یہ آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج کا عالم دین جو جس کے پاس حقیقی فقہ کا نالج ہے، اور ان لوگوں کے پاس تو آپ نے کہا نا چند پمفلٹ پڑھے ہوئے تھے اس نے، تو اس کے لیے فلسفی کو پڑھنا اور سائنس کو پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیے صرف سائنس کو نہیں بلکہ فلسفی آف سائنس، اس لیے کہ اگر مذہب کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار سائنس کو بنا لیا گیا ہے، دین ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو کرنٹ سائنٹیفک اپروچ ہے اس کی اپنی فلسافیکل بیس کیا ہے. میں آپ کو ایک دو مثالیں اس کی دے دیتا ہوں. پلیز. سائنس میں جو سائنٹزم ہے مثال کے طور پہ، اس میں اور مٹیریلزم یہ اسٹیج پہ جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جیسے مٹیریلزم کی فلسفی یہ ہے کہ دنیا میں از آئدر ایٹمز اور وائڈ، کہ جو کچھ بھی ہے وہ ایٹمز ہے یا وہ نہیں ہے. جو سائنٹزم ہے وہ بھی علت و معلول کے یا کوز اینڈ افیکٹ کے سلسلے کو ایک جگہ پہ جا کے روک دیتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ افیکٹ ہے کسی کوز کا، اور وہ جو کوز ہے وہ افیکٹ ہے اس سے جو پریسیڈنگ کوز ہے اس کا، اور وہ جو کوز ہے وہ افیکٹ ہے اس سے بھی پریسیڈنگ. تو یہ چلتے 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 دے اسٹاپ ایٹ ایٹمز. ایٹمز کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ناؤ یہ سائنٹزم ہو گیا. اب ذرا ہم اس کو فلسفی آف سائنس کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں. جی فزیکل چیزوں کے تو آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں آئی مین یس علت و معلول کو ہم مانتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ گلاس رکھا ہوا ہے اور میں گلاس کو تھوڑا سا ایسے آگے سرکا کے چلا جاتا ہوں، آپ کے ٹیم ممبر آتے ہیں بعد میں صفائی کر رہے ہیں، وہ صفائی کرتے کرتے کپڑا گلاس کو جا کے لگا، گلاس ٹوٹ گیا. جب میں نے گلاس آگے سرکایا تھا، اگر میں وہ نہ سرکاتا اتنا تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا تو شاید کپڑا اس کے سائڈ سے گزر جاتا. صحیح کہ میرا چھوٹے سے کرنے سے ہوا، اس کے بعد وہ کانچ شاید اس کو لگا، کانچ سے انفیکشن ہو گیا، انفیکشن کے بعد ہاسپٹل جانا پڑا وغیرہ. تو یعنی کہ اس ایک چیز سے سیریز آف سبسیکوینٹ ایونٹس ٹریگر ہو گئے. سو نیچرلی ہمیں اس چیز سے کوئی پرابلم نہیں ہے. پر اف یو تھنک اگر ہم بیکورڈز جاتے ہیں اور ہر ایفیکٹ جو ہے وہ ہر ایفیکٹ کا کوز کسی اور کا کوز کا ایفیکٹ ہے اور پیچھے جاتے جاتے ایٹمز پہ رکتے ہیں، دیٹ از ویری سیریس پرابلمز آر. بڑے سنجیدہ مسئلے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شاعر کی شاعری، ایس میٹر فزکس، ایک آدمی کا رومانوی طور پہ کسی طرح اس کا جھکاؤ ہونا، ایس ناٹ فزیکل ایکسپلینیشن اس کی. پہلی بار آپ کی بیٹی نے آپ کی طرف مسکرا کے دیکھا پیدا ہونے کے بعد، اور آپ کے اندر خوشی کے پورے ایک دریا بہ نکلا. آل دیٹ اس لیے کہ کچھ ایٹمز کی ارینجمنٹ اس طرح سے ہوئی تھی. That's being stupid. That's not being scientist anymore. I'm very sorry to say. That's being silly. تو ہم جب فلسفی آف سائنس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پرابلمس کہاں پہ ہیں. یہ جو ہمیں سائنٹزم کا جو یہ کین آئی سے ورڈ چورن ان یور شو؟ پلیز چورن بیچا جا رہا ضروری ہے. دس از ناٹ دا رائٹ اپروچ. اور پھر آج کی جو سائنس ہے یہ خود میتھڈولوجیکل نیچرلزم سے انڈر پن ہوئی ہے. اور میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی نیچرل ایکسپلینیشن. میں بڑی دفعہ اپنے لیکچرز میں بھی اپنے سوشل میڈیا پہ ایگزامپل دے چکا ہوں، یہاں پہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز یعنی کہ فزکس میں نہیں ہے یا فزیکلی موجود نہیں ہے وہ وجود نہیں رکھتی ہے. یہ ہم نے پہلے طے کر دیا ہے. مائنڈ یو ابھی ہماری سائنٹیفک انویسٹیگیشن اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے، تو ہم نے چیز پہلے طے کر دی ہے. سو ان ادر ورڈز واٹ وی آر سیئنگ از کہ ہم نے ایک مشین بنائی ہے جو روشنی ڈالتی ہے اور جو یعنی کہ اندھیرے میں رنگ ہے، اور ایک مشین ہے جو اس پہ روشنی ڈال رہی ہے، اور اس روشنی میں ایک رنگ جو ہے وہ ابھر کے آ جاتا ہے کہ اچھا اب یہ نظر آ رہا ہے پیلا رنگ ہے، ایک سبز رنگ ہے، ایک سرخ رنگ ہے. پر ہاؤ اباؤٹ دس؟ اس مشین کا استعمال کرنے سے پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو سرخ رنگ ہے نا وہ رنگ نہیں ہے، اور اب آپ کو سرخ رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ رنگ نہیں ہے. therefore that doesn't matter. میتھڈولوجیکل نیچرلزم کا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ملتی اس کے لیے ہمیں سپر نیچرل کی طرف جانا پڑتا ہے، لیکن اس نے پہلے ہی طے کیا کہ سپر نیچرل نہیں ہے. تو پھر اس سائنس کو آپ کیسے زندگی کا معیار بنا سکتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہوا صرف مظاہر میں، وہ چیزیں جن کو آپ نیچرلی ایکسپلین دیکھ سکتے ہیں، ایکسپلین کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہی وہی چیز، یہ وہ بنیادی سوال ہے. یعنی اگر ہم ایتھیزم کی بات کریں، اگر کوئی ایتھیسٹ ہو گیا ہے تو ایک بنیادی وہ تعارف جو ایتھیزم کا آپ نے کروایا وہ بڑا یونیک ہے. آف کورس وہ پہلی دفعہ سننے کو ملے گا ہماری آڈینس کو بھی. لیکن عمومی طور پر یہ ہے کہ یار وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آ رہا نا تو وہ ہے ہی نہیں.
اور اگر اللہ تعالیٰ ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ ان پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی وہ جو آپ نے ابھی بات کی، شاید میں اسے ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا ضروری آپ ایک نیچرل ایکسپلینیشن آپ کو چاہیے، تو خدا کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے ایتھیسٹ لوگوں کا؟ دیکھیے ایتھیسٹ کا تو یہی ہوگا، اس لیے کہ جب آپ نے اگر آپ نے ہر چیز کو فزیکل ایکسپلینیشنز میں، نیچرل ایکسپلینیشنز میں محدود کر دیا ہے، دین اٹس آبویس کہ پھر آپ کو خدا نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ پوری دیانتداری کے ساتھ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ لک دیر آر سرٹن نیچرل ایکسپلینیشنز اینڈ دیر آر سم تھنگز اس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو پریکلوڈ نہیں کر سکتے کہ نہیں پھر یہ اس کو ہم مانیں گے ہی نہیں. یہ جو باتیں آپ نے دو چار کہی ہیں، مثال کے طور پہ کہ خدا نظر نہیں آتا، دیکھیں طے شدہ اصول ہے کہ چیزوں کے بارے میں جو نیسسری ایویڈنس ہے وہ چیز کی نیچر کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جی، اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے پاس ایک 100 روپے کا نوٹ ہے جو میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، آئی کین ایکسپیکٹ یو، میں توقع کر سکتا ہوں آپ سے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کیسر صاحب جیب میں ہاتھ ڈالیں اور مجھے 100 روپے کا نوٹ دکھائیں. صحیح، اٹس فیئر انف. اگر میں آپ سے کہوں کہ میری اسٹیمیشن میں آپ کے لیے بہت زیادہ عزت ہے، میں آپ سے کبھی بھی توقع نہیں کروں گا کہ آپ کہیں کہ اپنی اسٹیمیشن میں ہاتھ ڈالو اور وہ عزت نکال کے مجھے دکھاؤ. عزت نکال کے دکھاؤ، صحیح ہے. بیکاز چیز کی نیچر چینج ہو گئی ہے تو ایویڈنس کا اسٹینڈرڈ چینج ہو گیا ہے. ایبسلیوٹلی. میری سوچ بڑی اچھی ہے، میں بڑی خوبصورت سوچ ہے ان کی، ذرا نکال کر سامنے رکھیں دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت ہے. صحیح. دیٹس نوٹ، یہ کوئی سنجیدہ سوال نہیں ہے یا آرگومنٹ نہیں ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا. آپ سے کس نے کہا ہے کہ خدا ایز این اینٹی ایسا ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے کہ آپ اسے دیکھیں گے تو مان جائیں گے؟ اینڈ ہیئر کمز انادر تھنگ. جی پلیز. زمین گول ہے، چاند زمین کے آگے پیچھے آربٹ کر رہا ہے، زمین سورج کے آگے پیچھے آربٹ کر رہی ہے، so on and so forth. All that is brilliant information and it's all based on what you've been told. میں ایسا کہتا نہیں کہ غلط ہے، یہ سب ٹھیک ہے، صحیح ہے. لیکن ہمیں اس لیے پتہ ہے، اور وہ آدمی جو خدا پہ اعتراض کر رہا ہے اس کے لیے یہ چیز اس لیے نہیں ٹھیک کہ اس نے خود جا کے سارا کچھ دیکھا ہوا ہے ایسے، بلکہ اس نے ٹی وی پہ ایسا دیکھا ہے اور اسے بتایا گیا ہے اور اس کو یقین آ گیا ہے. اس کو یقین آ گیا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ یہ سارا کچھ ہم ریموو کر کے خدا کی تصویر بنا کے کہیں کہ دیکھو اس کو مانو، اور رچرڈ ڈاکنز بھی جا کے کہے کہ ہاں یہی خدا ہے. آپ کے پاس کیا آپشن ہوگا سوائے نہ مانے؟ دس از دا پرابلم کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک چیز پہ ایسے خدا پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جو آپ کو ہم دکھائیں گے تو آپ مان جائیں گے. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے سمجھنا ہے، مجھ پہ ایمان لانا ہے، انویسٹیگیٹ کرو، غور و فکر کرو اور چیزیں بنا کے دکھاؤ. اگر تم بنا سکتے ہو فائن، نہیں بنا سکتے اور چیزیں پھر بھی ایگزسٹ کرتی ہیں دین یو ہیو ٹو ایکسیپٹ. اب خدا کے بارے میں اچھا ثبوت کیا ہے؟ جی جی جی. تھنک فار اے سیکنڈ. یہ کئی دفعہ چیز میں پہلے ریپیٹ کر چکا ہوں. پلیز. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی اپنی زندگی کے مالک ہیں تو آپ کی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی قدرت آپ میں ہونی چاہیے. اگر کسی اور کا اسٹیک نہیں ہے نا تو پھر آپ خود قادر ہونے چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو حل کر دیں، ساری خواہشات کو پورا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی خواہشات پوری بھی نہیں ہوتی اور ختم بھی نہیں ہوتی دین یو ہیو ٹو آسک یور سیلف کہ آپ کا لاشعور پھر کس ذات سے مخاطب ہے، کس سے تقاضا کر رہا ہے. میں اللہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا جی، میں الخالق کی بات کہ ایک ایسا سسٹم جسے ہم نے سبسکرائب کیا ہوا ہے کہ میری خواہشات میری مرضی سے ختم نہیں ہو رہی ہیں، میری کوئی قدرت نہیں ہے تو خواہشات کو ختم ہو جانا چاہیے. لیکن ختم بھی نہیں ہو رہی ہیں، پوری بھی نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس سے میں طلب کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. یہ ہے فلاسافیکل کویسچن. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایتھیسٹ ان چیزوں پہ ہم سے آگے بات کریں کہ ہمیں بات کرتے ہوئے اچھا لگے. زبردست. خدا کو دکھا دیں، میں خدا کو مان جاؤں. سر بہت شکریہ. اچھا کیسے صاحب، آخری سوال میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کر رہا ہوں آپ سے، کیوں یعنی اس طرف اتنا رجحان نوجوان نسل کا؟ اب شروع میں اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ ظاہر احساس کمتری کا ایک پہلو بھی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اپنی جو تسکین ہے، نفسانی تسکین، تو اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے وہ یہ راستہ ڈھونڈتا ہے کہ چھوڑو یار ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، آخرت آئے گی تو دیکھ لیں گے، فی الحال تو یا گرل فرینڈ بھاگ رہی ہے یا بوائے فرینڈ بھاگ رہا ہے یا چیزیں. تو اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کو اس چیز پہ وہ یعنی دلیل کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو وہ کون سی دلیل ہے جو ان کو کنونس کرتی ہے کہ بھائی تم ادھر آ جاؤ، یہ ہماری صف میں ایتھیسٹ ہو جاؤ؟ دیکھیے اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو قائل کرنے والے ہیں اور دوسرے جو ہونے والے ہیں. صحیح ہے. جو قائل ہونے والے ہیں تو ہم نے عرض کر دیا کہ جی 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 کمتری بھی ہے، اس میں ایکسائٹمنٹ بھی ہے کہ ہمیں وہ
کول لائف چاہیے, ٹھیک ہے, اسلام اس کے راستے میں تو چلو اسلام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. قائل کرنے والے ان کی ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں نا, میں ایک آدمی سے کہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ, مجھے سزا اور جزا کے تصور کا پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کسی کو راہ راست پہ لے کے آتے ہیں. لیکن ایک آدمی جس کے لیے جنت بھی نہیں ہے, دوزخ بھی نہیں ہے, اس زندگی میں سارا کچھ ہے, اس کی گین کیا ہے کہ کسی انسان کو دین سے نکالے؟ What do they want out of it? I have no idea, literally no idea. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو یار مجھے خدا کا ثبوت نہیں ملا, جاب ڈن, بات ختم, تمہاری اپنی زندگی میری اپنی زندگی. ایک آدمی وہ کہتا ہے نہیں مجھے خدا کا ثبوت نہیں ملا لیکن تو دین چھوڑ کے ادھر آ جا. That doesn't make any sense to me. مجھے تو ایک ریوارڈ ہے نا, میں اگر کسی آدمی کو مسلمان ہونے کا کہتا ہوں تو صحیح, کسی کو کرسچن ہونے کو کہتا ہے اس کے لیے ایبسولوٹلی, ہاں بھائی تجھے جنت ملے گی, آگے معاملات ہیں, چیزیں ہیں بھائی, ایک ابدی زندگی ہے. ایگزیکٹلی, لیکن جس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے زندگی کے بعد, ایوری تھنگ فنشز, آپ نے ادھر موت, ادھر آپ کے نزدیک ہر چیز ختم, تو اتنا زور کیوں لگا رہا ہے کس چیز کے لیے؟ ٹھیک, آئی ڈونٹ نو. یہ بڑا زبردست سوال ہے, یہ آپ کی کنفیوژن بہت زبردست ہے یہ سر. اچھا, اب جاتے جاتے نوجوان طبقے کو آپ کچھ ایسی بنیادی چیزیں کہ جن کو سن کر, جن کو سمجھنے کی وہ کوشش کرے اور وہ محفوظ رہ سکے ان پروپیگنڈا سے, یا ان وہ جو اس کی ایمان کے خلاف جو ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے, ماحول سازی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ مولوی صاحب نہیں ہے, نہ ہو بھائی, تو ڈاکٹر ہے, تو انجینئر ہے, تو تیری کوئی بھی لائف ہے, تو بس مسلمان ہے نا, بہت ہے ماشاء اللہ. آپ کیسے احمد راجہ صاحب کوئی مولوی صاحب تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ہے نا سر. میں بڑی سمپل بات کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں سامنے, لیکن ظاہر ہے ایمان تو ہمارا سب سے پہلی چیز ہے نا. ہم مولوی تو شولوی تو بعد میں ہیں, ہر چیز بعد میں ہے, ایمان سب سے پہلے ہے. تو نوجوان کے لیے آپ کا کوئی میسج ہے کہ تو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, وہاں یہ حملے الغار ہے بہت زیادہ الحاد کی, تو اس سے وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے, محفوظ رکھ سکتا ہے؟ میں ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ بیٹا یاد رکھو کہ جو ہم نے دنیا میں اچیو کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. 23 سال کے اندر ایک سویلائزیشن کو بلڈ کرنا, اور 23 سال میں بھی 13 سال پرسیکیوشن کے, سبحان اللہ, کے تو صرف 10 سال ہے. 10 سال میں ایک تہذیب بنانی جس میں بننے میں صدیاں لگتی ہیں, ایک ایسی سوسائٹی بنانی جس کے پرنسپلز آج بھی ماڈرن دنیا میں یوز ہوتے ہیں. یہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ لوگ, ان کے صحابہ ہیں مثال کے طور پہ, یہاں پہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے, ان کی لیڈرشپ میں جن لوگوں نے کام کیا, انہوں نے یہ کامیابی اس لیے حاصل نہیں کی کہ وہ ایک دم سے ان کو ایکسائٹمنٹ ہو جاتی تھی. ایکسائٹیبل لوگ نہیں تھے. دے بلیوڈ, دے ایگزیکیوٹیڈ. جب بھی یہ شک آپ کے دل میں آتا ہے تو آپ یاد کریں کہ ہم نے اچیو کیا ہوا ہے. آپ عرب سے پہلے کی جو, یعنی کہ اسلام کے ایڈوینٹ سے پہلے کا جو عرب ہے وہ دیکھ لیں, اور بعد کا دیکھ لیں کہ اچیومنٹ وہ ہے کیا. آج آپ کو کوئی آدمی جو مٹیریلسٹک گین کے لیے گرل فرینڈ, شراب, حرام کاری, صرف اس کے لیے اگر وہ آپ کو دین سے دور لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو ان معاشروں کا حال دیکھ لیں. مجھے خوف آتا ہے یہ بات کہتے ہوئے, میں کئی دفعہ لبرلز ایتھیسٹ سے بات ہوتی ہے تو ان سے کہتا ہوں کہ واٹ از دا ڈے یو آر ویٹنگ فور, کہ جس دن آپ کی کوئی بہن بیٹی آپ سے آ کے گھر میں آ کے کہے کہ ہائی مام, یہ ندیم ہے, میرے بوائے فرینڈ ہیں اور میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں. از دیٹ دا لائف یو لوکنگ فور؟ جہاں پہ ایسا ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اینڈ اگین آئی ایم سوری, میں ہمیشہ ندیم کا نام دے دیا کرتا ہوں, جو بھی ندیم صاحب ہیں تو وہ اپولوجائز. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ڈائریکشن لیس لائف in which you struggle to find your purpose, it's not a life, it's not a life worth living. اس لیے یاد رکھو کہ تم کون ہو, تم کون ہو, never go astray. زبردست سر, بہت شکریہ. اور یہاں ایک شعر بڑا زبردست بنتا ہے لیکن وہ پورا مجھے یاد نہیں آ رہا, تو بعد میں سناؤں گا آپ لوگوں کو. کیسر احمد صاحب, کیسر احمد راجہ صاحب کی خوبصورت گفتگو. ناظرین محترم, انشاءاللہ ہم بات کرتے رہیں گے اس ٹاپک پہ, بیکاز کہ یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے ڈراموں میں ہمیں مطمئن کر دیا جاتا ہے کہ ساری گندگی دکھانے کے بعد ایک لائن چلتی ہے, تھوڑی دیر بعد وہ ہیرو سگریٹ پیتا ہے, یا ویلن تو کہتے ہیں سگریٹ نوشی,
وہ صحت کے لیے مضر ہے یا اسلام میں شراب نوشی جائز نہیں ہے. بھئی ایک ڈسکلیمر آ جاتا ہے, باقی صرف یہی حرام رہ گیا ہے, باقی ہر چیز حلال ہے. تو یہ بھی ایک ٹول ہے آپ کو یہ بتانے کا کہ ہم مسلمان ہیں, لہٰذا باقی جو ہم دکھا رہے ہیں اس کا یہ اوکے ہے, اس کا تھوڑا دھیان کر لینا. یہ ایک سر یہ آپ نے نوٹس کیا ہے, یعنی وہ بنانے کے بعد ہاں ہر چیز کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو مسلمان کا وہ اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ کا اس پوری گفتگو کے بعد یقیناً اگر آپ تحقیقی مزاج رکھتے ہیں, اگر آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا ذوق رکھتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ سوال ہو, کوئی نہ کوئی سوال ضرور ہوگا. یا آپ کے کوئی دوست احباب سرکل میں آپ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ظاہر ہے وہاں بہت طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لبرلزم کو فالو کرنے والے, بہت سارے ازمز کو فالو کرنے والے, وہ فیمنزم ہے, لبرلزم ہے, یا پھر ایتھیزم ہے. کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو پلیز آپ کامنٹس بار میں ہمیں وہ سوال بھیج سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ان سوالات کا جواب یہ میں آپ سے عہد کر لیتا ہوں, چلیں اللہ پورا کروائے گا. ہم کیسر احمد صاحب سے اس کا جواب انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ہمیں موقع ملے گا, کراچی تشریف لائیں گے انشاءاللہ, تو اس نشست میں وہ ان سوالات کا جواب ادھار رہے گا انشاءاللہ العزیز. تو اجازت دیجیے, اگلے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ, تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.